آگے بڑھیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ فورم کے شرکاء نے سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارتی بیانات کا نوٹس لیا۔ واضح کیا ہے کہ پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے سے قطعاً گریز نہیں کیا جائے گا۔ رپورٹ کریں گی زرمین زہرا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارتی بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے سے قطعاً گریز نہیں کیا جائے گا۔ فورم نے کہا خطے میں پائیدار امن استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ یہ ذمہ داری افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ہے کہ ان کے زیر تسلط زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ و دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ یہ لازم ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے، ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ جو نہ صرف عوامی خدمت اور فلاح بہبود پر مرکوز ہو بلکہ مضموم سیاسی پشت پناہی میں پنپنے والی دہشت گردی اور جرائم کے گڑھ جوڑ کو بھی توڑے۔ فورم نے کہا کہ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کہ کس طرح ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی پھیلائی جائے۔ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ کور کمانڈرز نے کہا کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ خطے کے امن کا انحصار کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے۔ زرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ تہران میں تاریخی جلوس جنازہ کے بعد ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی میت ہیلی کاپٹر کے ذریعے قم پہنچا دی گئی ہے، جہاں آج ایک بار پھر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس سے پہلے تہران میں نماز جنازہ ادا کی گئی، جہاں روسی میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی خامنہئی کے جلوس جنازہ میں 1,20,00,000 سے 1.5 کروڑ افراد نے شرکت کی، جن میں 70 ممالک کے شہری بھی شامل تھے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ ایران نے آبنہ ہورمز میں کمرشل جہازوں پر میزائل فائر کیے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب نے ہورمز سے گزرنے والے جہازوں پر کم از کم 2 میزائل داغے۔ حملے سے کمرشل جہازوں کو نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے سرکاری میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ نشانہ بنایا گیا جہاز آبنہ ہورمز سے امریکی بحریہ کی مدد سے عمانی راستے سے گزرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ جہاز کو انتباہ کو نظر انداز کرنے پر نشانہ بنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے اراضی کے معاوضے سے متعلق ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا ہے کہ عوامی مفاد میں زمین حاصل کرنا ریاست کا اختیار ہے، مگر متاثرہ شہریوں کو مکمل منصفانہ اور حقیقی معاوضہ دینا آئینی ذمہ داری ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے تحریر کیے گئے فیصلے میں ثوابی نہر منصوبے کے لیے حاصل کی گئی اراضی کے معاوضے سے متعلق کے پی حکومت کی تمام اپیلیں مسترد کر دی گئیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ زمین کی قیمت کا تعین صرف سرکاری ریٹ پر نہیں کیا جا سکتا بلکہ مارکیٹ ویلیو، زمین کے ممکنہ استعمال اور مستقبل کی ترقی کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر اراضی کے حصول میں تاخیر ہو تو اس دوران افراط زر اور قیمتوں میں اضافے کا اثر بھی معاوضے میں شامل کیا جائے گا۔ فیصلے میں واضح کیا گیا کہ اراضی کے معاوضے کا اصول سونے کے بدلے سونا تانبا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ اور ریفرنس کورٹ کے فیصلے برقرار رکھتے ہوئے زمین مالکان کے حق میں تمام فیصلوں کی توثیق کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ٹھیکے پر لی گئی اراضی میں پولیس کی مبینہ مداخلت کے خلاف درخواست نمٹا دی ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ سول معاملات کا فیصلہ سول عدالتوں نے کرنا ہے، پولیس نے نہیں کرنا۔ رپورٹ کریں گے وقاص آوان۔ لاہور ہائی کورٹ میں نوشہرہ ورکا کی 84 ایکڑ اراضی کے قبضے میں مداخلت کے خلاف درخواست پر چیف جسٹس عالیہ نیلم نے سماعت کی۔ درخواست گزار شہری شرافت علی نے موقف اپنایا کہ انہوں نے بیرون ملک مقیم مالکان سے 15 سال کے لیے اراضی ٹھیکے پر حاصل کی، تاہم مقامی بااثر افراد پولیس کی مدد سے انہیں زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ سول عدالت کی جانب سے حکم امتناع کے باوجود پولیس نے درخواست گزار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ سی پی او گجرانوالہ نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار کے خلاف درج مقدمہ خارج کر دیا گیا ہے۔ مقدمہ درج کرنے کا حکم دینے والے ڈی ایس پی کے خلاف کارروائی کے لیے آئی جی پنجاب کو لکھ دیا ہے۔ متعلقہ ایس ایچ او کو بھی چارج شیٹ کیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ معاملات کو سول عدالتوں نے دیکھنا ہے، پولیس نے نہیں۔ پولیس نے سول عدالت میں معاملہ ہونے کے باوجود مقدمہ درج کیا۔ ریونیو اتھارٹی میں منمانیاں ہیں۔
ریونیو اتھارٹی اپنے آپ کو درست نہیں کرتی. سی پی او کی رپورٹ اور پولیس کی جانب سے مقدمہ خارج کیے جانے کی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی. وقاص اوان، جیو نیوز، لاہور. پنجاب میں غریب کسان کو 4 ایکڑ زرعی زمین 100 روپے سال کی لیز پر دینے کا اعلان. کاشت کے لیے 2 لاکھ روپے امداد بھی ملے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم شروع کر دی ہے. 30,000 بے زمین خاندانوں میں 1,21,000 ایکڑ اراضی تقسیم کر دی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور میں اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت 30,000 بے زمین اور مستحق خاندانوں کو قابل کاشت سرکاری اراضی کی الاٹمنٹ کے لیے کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی کی. اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ اسکیم کا آغاز 22 اپریل کو کیا، جس کے لیے 60,000 درخواستیں موصول ہوئیں. 11,000 خواتین نے بھی درخواستیں دیں. 29,000 الاٹیز کی قرعہ اندازی مکمل ہو چکی ہے. ایک ہفتے میں الاٹمنٹ لیٹر اور 31 جولائی تک اراضی کا قبضہ دے دیا جائے گا. ابھی ہم نے بیلٹنگ کی ہے، ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو. آپ کی زمین آپ کا نکل آئی ہے. اب آپ زمین کے مالک ہو اگلے 20 سال کے لیے انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ، خیر مبارک. میم جی بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. اور آپ سے کوئی پیسے نہیں لے رہے، صرف آپ کو سال کا 100 روپیہ دینا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا اس اسکیم کا مقصد بے زمین اور انتہائی مستحق خاندانوں کو معاشی خود مختاری دینا، زرعی پیداوار میں اضافہ اور کسانوں کی عزت نفس بحال کرنا ہے. فی خاندان 4 ایکڑ اراضی کے ساتھ زمین کی تیاری کے لیے 2 لاکھ روپے بھی فراہم کیے جائیں گے. صرف یہ زمین نہیں ہے بلکہ ہر ایکڑ کے ساتھ آپ کو 50,000 روپیہ فی ایکڑ آپ کو حکومت پنجاب فراہم کر رہی ہے تاکہ آپ اس زمین کو تیار کر سکیں. اس کی تیاری کے لیے بھی آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مستحق خاندانوں کو میرٹ پر اراضی دی گئی ہے. اس سلسلے میں کوئی سفارش یا سیاسی دباؤ قبول نہیں کیا گیا. پنجاب میں جہاں بھی قابل کاشت سرکاری زمین دستیاب ہوگی اسے مرحلہ وار مستحق خاندانوں میں تقسیم کیا جائے گا. لاہور میں لیسکو کی بلا تعطل بجلی فراہمی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. شہر و گرد و نواح میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بدترین ٹرپنگ عروج پر پہنچ چکی ہے. گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری اذیت میں مبتلا ہیں. ارم آوان کی رپورٹ دیکھیے. لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے گرڈ اور فیڈرز بند ہونا معمول بن چکا ہے. بجلی کی بار بار بندش اور ٹرپنگ سے شہری پریشان ہیں، جبکہ لیسکو حکام کا دعویٰ ہے کہ سسٹم میں بجلی کا کوئی شارٹ فال نہیں. سسٹم اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے ٹرپ ہو رہا ہے. رات کے ٹائم لائٹ جاتی ہے 8:15 بجے، پھر بعد ٹائم پہ چلتی 9:15 ہو جاتی ہے، 10:15 آتی. اس کے بعد جاتی رات کو 3 بجے، پھر آتی 4 بجے، پھر جائے گی 6 بجے، تو پھر آئے گی اپنا 8-9 بجے تک آتی. پکھا چلتے رہیدا بچوں، بچے تو اٹھ کر روندے نے. کرنا تو پہننا بچوں واسطے. 5 گھنٹے بھی لائٹ نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے کام اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ میرے کام مشین کا ہے، مشین بند ہوتی ہے، کام بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گاہک بھی پریشان ہو، دکاندار بھی پریشان ہوتا ہے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عام آدمی کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. شہری کہتے ہیں کہ پوری رات جاگ کر گزارتے ہیں. دکاندار بھی پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ کاروبار تو پہلے ہی نہیں تھا، اب لوڈ شیڈنگ نے مزید مشکل بڑھا دی ہے. فارم کا بھی بوجھ اتنا ہے کہ اس پہ وزن ہوتا ہے، یعنی کہ کیپیسٹی کم ہے، کھپت زیادہ ہے، تو وہ جب بھی پٹاخہ بجتا 3-3 4-4 گھنٹے یا ایک آدھا دن پتہ ہی نہیں چلتا. رات کو جاتی ہے، کل یقین کرے 2 گھنٹے کے لیے لائٹ کے لیے. تو میں مریم صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کروں گی، جہاں وہ اتنے کام کر رہی ہیں پلیز اس علاقے کی طرف بھی کچھ دھیان دیں اور یہ لائٹ کا مسئلہ ہمارا حل کر دیں. نہ صبح لائٹ آتی ہے، نہ دوپہر میں آتی ہے، نہ رات میں آتی ہے. رات میں گھروں میں جاؤ تو ساری رات لائٹ نہیں آتی. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ اور ٹرپنگ سے نجات کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. کیمرامین محمد صادق کے ساتھ ارم اوان، جیو نیوز، لاہور. وزیر زراعت کی زیر صدارت سندھ کی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا سندھ فارمرز ایگریکلچر کلیکٹیوز ایکٹ سے متعلق اجلاس ہوا. وزیر آبپاشی سندھ، وزیر قانون و داخلہ ضیاء الانجار سمیت دیگر کی شرکت. مجوزہ ایکٹ آج منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کیا جائے گا. وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر نے کہا کہ ایکٹ کے تحت کم از کم 8 کسان جن کے پاس مجموعی طور پر 50 ایکڑ زرعی زمین ہو وہ مل کر ایگریکلچر کلیکٹیو قائم کر سکیں گے. کاچو اور بارانی علاقوں کے لیے یہ حد 70 ایکڑ ہوگی. مجوزہ قانون کے مطابق 1 سے 25 ایکڑ زمین رکھنے والے کسانوں کو چھوٹا کسان تصور کیا جائے گا. سندھ ایگریکلچرل کلیکٹیوز ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی جو رجسٹریشن، نگرانی اور ریگولیشن کی ذمہ دار ہوگی. وزیر قانون ضیاء الحسن الانجار نے کہا ہے کہ نئے قانون سے متعلق صوبے بھر میں آگاہی سیمینارز منعقد کیے جائیں.
यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला का तामीराती काम तेजी से जारी है। 3 साला प्रोजेक्ट की तकमील और यूनिवर्सिटी में क्लासेस का आगाज कब होगा, बताएंगे राना अंसर। आज हम इस वक्त मौजूद हैं एमनाबाद के करीब दीवान रोड पर, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला का जो मंसूबा है वो ज़ेर तामीर है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये एकेडमिक ब्लॉक है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला का। ये मंसूबा 1.5 साल पहले शुरू किया गया था, 3 साल में इसे मुकम्मल होना है। इस मंसूबे पर 5.5 अरब रुपए की लागत आएगी। 854 कनाल में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला ज़ेर तामीर है। अभी तक हुकूमत की तरफ से 1.5 अरब रुपए के जो फंड्स जारी हुए हैं उससे एक ये इमारत मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जो ज़ेर तामीर है, ये इस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला का एकेडमिक ब्लॉक है। इसके साथ एडमन ब्लॉक बनाया जा रहा है। तो डीसी गुजरांवाला से इस हवाले से पूछते हैं कि कैसे और कब क्लासेस का यहाँ पर आगाज होगा। जैसा कि आपने देखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला में तेजी के साथ काम जारी है। हमारा टारगेट ये है कि 2 एकेडमिक और 1 एडमिन ब्लॉक अपने जो हैं अगले 5 मंथ्स तक कंप्लीट करके यहाँ पे एकेडमिक एक्टिविटीज़ को यहाँ पे स्टार्ट करें। बाकी जो अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं, जिसमें रेजिडेंसेज हैं, जिसमें लैब्स हैं, बाकी जो इसकी जो चीज़ें हैं उस पे साथ के साथ काम चलता रहेगा। वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी ने कहा कि माली साल 2025-26 के दौरान रेलवे ने 115 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया है। तमाम ठेके ओपन ऑक्शन के जरिए दिए जा रहे हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे हिरा बतूल। रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि माली साल 2025 और 26 में मुसाफिर ट्रेनों से 51 अरब जबकि फ्रेट ऑपरेशन से 41 अरब रुपए की आमदन हुई है। पाकिस्तान रेलवे ने 78 साल की तारीख में पहली बार इतना रेवेन्यू कमाया है। हमारे लोगों ने दिन रात मेहनत भी की, पोर्ट के ऊपर भी सोए और अल्लाह ताला के फजल करम से ये रिजल्ट हमने हासिल किया। हमने डिजिटलाइजेशन के ऊपर बड़ा काम किया और इसकी डेडलाइन जो है पहला फेज़ तो हमने 30 जून तक मुकम्मल किया और दूसरा फेज़ जो है इंशाअल्लाह ताला हम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करेंगे। वजीर रेलवे का कहना था कि 5 ट्रेनों की आउटसोर्सिंग से काफी फायदा हुआ है। ये ट्रेनें किसी मंजूर नजर को नहीं दी। मजीद ट्रेनें भी आउटसोर्स की जाएंगी। ट्रेन हादसात की शरह में भी गुज़श्ता साल के मुकाबले में कमी आई है। हम मजीद जो है जितनी ट्रेन आउटसोर्स करेंगे, इन सारी ट्रेन का एक शेड्यूल आज बनाया हमने जो जून 2026 तक हम सारी की सारी रिफर्बिश करके ताकि लोग आराम के साथ उसमें सफ़र कर सकें। वजीर रेलवे का मजीद कहना था कि 9 साल से लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस नहीं हुई थी, अब लोकोमोटिव्स की ओवरहालिंग की जा रही है। कैमरामैन सफदर अली के साथ हिरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर। शहीद हवलदार लालक जान की बरसी पर अफवाज पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हवलदार लालक जान को खिराज अकीदत। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ, सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी हवलदार लालक जान को खिराज अकीदत पेश किया। 7 जुलाई 1999 को हवलदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के मुसलसल हमलों के बावजूद अपनी चौकी का जुर्रत और इस्तकामत से दिफा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद हवलदार लालक जान ने इनखला से इनकार किया। आखिरी सांस तक अपने साथियों की क़यादत करते हुए लालक जान ने दुश्मनों का मुकाबला किया और जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दहशतगर्द नरम अहदाफ को निशाना बनाकर खौफ फैलाना चाहते हैं। रियासत पूरी क़ुव्वत से दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना रही है। रियासत की रिच हर कीमत पर बरकरार रखी जाएगी। हन्ना ओढ़क के शोहदा के खानदानों को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पीडीएमए की जानिब से मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब के खतरात से खबरदार किए जाने के बाद चिन्योट में ज़िला इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारियों का अमली मुजाहरा किया। दरियाए चनाब के पुल पर प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा चमन। पीडीएमए ने मानसून बारिशों के नए स्पेल के दौरान दरियाओं, बरसाती नालों और नशीबी इलाकों में सैलाब और अर्बन फ्लडिंग के खदशात जाहिर करते हुए तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। दरियाए चनाब के किनारे डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतफ ने रेस्क्यू 112 की तीसरी प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का मुआयना किया। फर्जी सैलाबी सूरत हाल में कश्तियों के जरिए रेस्क्यू, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, जख्मियों की मुंतकिली, रिलीफ कैंप, मेडिकल कैंप, डिजास्टर रिस्पांस कैंप और एमरजेंसी कंट्रोल रूम का अमली मुजाहरा किया मुकम्मल तौर पर फाल है।
جبکہ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ موسمی انتباہات پر عمل کریں اور ہنگامی صورتحال میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ پی ڈی ایم کی وارننگ کے بعد چنیوٹ میں ہونے والی یہ پری فلڈ موک ایکسرسائز اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ کسی بھی ممکنہ قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے ادارے اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ مرتضیٰ چمن، جیو نیوز، چنیوٹ۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث دریائے کابل میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر نوشہرہ میں دریائے کابل کے مختلف حساس مقامات پر ریسکیو کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے نوشہرہ سے محمد شاہد۔ جی، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث دریائے کابل میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر نوشہرہ کے مقام پر دریائے کابل کے مختلف حساس مقامات پر ریسکیو کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ ممکنہ سیلابی خطرات سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کی جانب سے دریائے کابل کے کنارے فرضی مشق اور عوامی آگاہی مہم کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ یہاں پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ملک اشفاق خان موجود ہے۔ ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ صورتحال کو کیسے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ پری مونسون کی پریپیئرڈنس ہے، تیاری کرنا ہے، اپنے جتنے بھی ہمارے ساتھ آلات ہیں ان کو جانچنا ہے، ان کی تیاری کا خدا نہ خواستہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، تاکہ ہم ٹائملی رسپونڈ کر سکیں کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے۔ الحمدللہ ریسکیو 1122 نوشہرہ اینڈ کے پی تیار ہے۔ جی، پیٹرول کی قیمت میں کمی کے باوجود لاہور میں اشیاء خودنوش کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جب پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو کسی چیز کی قیمت میں کمی نہیں آتی۔ یہ تو عوام سے زیادتی ہے۔ ہیرا بطول مزید بتائیں گی۔ لاہور میں لوگوں کی بڑی تعداد کا حکومت سے شکوہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود لاہور میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کوئی نمایاں کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے فی لیٹر کے بجائے 220 سے 250 روپے فی لیٹر، دہی 260 روپے فی کلو، چھوٹے گوشت کی سرکاری قیمت 1600 روپے فی کلو مقرر ہے، مگر مارکیٹ میں 2500 سے 3000 روپے فی کلو، جبکہ بیف 800 روپے فی کلو کے بجائے 1000 سے 1600 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول سستا ہونے کے باوجود یہ دیکھیں آپ سبزیوں کے ریٹ ادھر ہی ہیں اور اوپر جا رہے ہیں۔ فرق تو پڑنا ہی مطلب کہ پڑنا چاہیے، لیکن چیزیں جب نیچے آئیں گی نہیں تو فرق کیسے پڑے گا؟ انہوں نے کمی کی نہیں کسی چیز میں بھی، بلکہ بڑھ گیا ریٹ سبزیوں کا بھی، ہر چیز کا۔ جب پیٹرول سستا ہوا ہے تو باقی چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں وہ بھی واپس اپنی قیمت پہ آ جائیں، نیچے آنا چاہیے۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کا بھی یہی حال ہے۔ آڑو 250 روپے کے بجائے 300 روپے، خوبانی 220 کے بجائے 250 روپے، جامن 170 کے بجائے 250 روپے، جبکہ آم معیار اور قسم کے مطابق 250 سے 400 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ٹماٹر 200 روپے کے بجائے 250، ادرک 335 کے بجائے 400 روپے، جبکہ لیمو 150 کے بجائے 400 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی سے پسے عوام پر رحم کھائیں اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کی مانیٹرنگ کر کے مہنگائی کے جن پر قابو پایا جائے۔ کیمرہ مین حنان یونس کے ساتھ ہیرا بطول، جیو نیوز، لاہور۔ لندن کے رہائشیوں کی سہولت کے لیے بس اور ٹرام کے سنگل کرائے مزید آئندہ 4 مہینے کے لیے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے سعید نیازی اپنی رپورٹ میں۔ ٹرانسپورٹ فار لنڈن اور میئر لندن صادق خان نے لندن کے لیے بس اور ٹرام کے سنگل کرائے کو مزید 4 ماہ کے لیے £1.75 برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موجودہ کرائے کی مدت 5 جولائی کو ختم ہونا تھی، جس میں 1 نومبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ 1 نومبر سے سنگل کرایہ 10 پینس بڑھ کر £1.85 ہو جائے گا۔ رعایتی کارڈ رکھنے والوں کے لیے کرایہ صرف 5 پینس بڑھے گا۔ لندن میں بس اور ٹرام کے کرائے گزشتہ چند برسوں میں کئی مرتبہ منجمد کیے گئے ہیں اور موجودہ سنگل کرایہ £1.75 مارچ 2023 سے برقرار ہے۔ ٹی ایف ایل کے مطابق اگر 2016 سے کرایوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جاتا تو آج یہ کرایہ تقریباً £2.75 ہوتا۔ میئر لندن صادق خان کا کہنا ہے کہ زندگی گزارنے کے بڑھتے اخراجات لندن کے باسیوں کو متاثر کر رہے ہیں اور وہ کرایے کو کم رکھنے کے لیے حتی الامکان کوششیں جاری رکھیں گے۔ صادق خان نے مئی میں ویکینڈ ہوپر بھی متعارف کرایا تھا، جس کے تحت 25 جولائی سے اگست کے اختتام تک ہفتے اور اتوار کو سنگل کرایہ £1.75 ادا کر کے تمام دن بس اور ٹرام میں مفت سفر کرنا ممکن ہوگا۔ کیمرہ مین نسیم احمد کے ساتھ سعید نیازی، جیو نیوز، لندن۔ سندھ ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ کی سالانہ کانفرنس کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں منعقد ہوئی، جس میں دنیا بھر سے 800 سے زائد مندوبین نے شرکت کی۔ جیو نیوز کے نمائندے بدر منیر کی رپورٹ دیکھیے۔
सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की सालाना कॉन्फ्रेंस कनाडा के शहर टोरंटो में मुनक़िद हुई, जिसमें दुनिया भर से 800 से ज़ायद मंदोबीन ने शिरकत की। लालक जान शहीद के मज़ार पर इस वक्त फातिहा ख़्वानी की जाएगी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। ये मनाज़िर आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है।